ہن جناب دے سامنے خطیب والی خرسان، خطیب والی مشہد، خطیب والی کربلا، برادر محترم سید آدھا سید علی رضا نقوی آپ جہاں خطاب فرمائیں گے۔ بعض لوگ سارے قائم بلند کر سلام۔ بآواز بلندر سلام۔ اگر اسے بھی بآواز بلندر ممکن ہو سکے تو اسے بھی بآواز بلندر سلام۔ نوکری شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، کوشش کریں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ صف ہماری بہترین ہو جائے۔ بس اب نماز پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ بآواز بلندر سلام۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق من فاتح لمن علق، المخنن الحق بالحق، ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ بآواز بلندر سلام۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں، ہر عزادار کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق اگر کوئی بے اولاد ہے تو علی اصغر کے جھولے کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ ہم وارث ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے پردے والے وارث کا جلد جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کا لیتے ہیں، جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلندر سلام۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تختوں پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں، اپنے اس وارث کے حضور کے جو پردہ غیب میں شاہ سوار الہیہ کے میرے کارواں ہونے کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ کائنات کا مطلق عنان و مدبر الامور اپنے روح انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات میں ہر دشمن علی کے گرے بانوں سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی اب بھی واجب ہے۔ آل محمد علیہ السلام و بعد ارشاد رکھے، یہاں پہ میری پہلی نوکری ہے، کوشش کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے،
تاکہ میرا اعتماد میرا احساس بحال رہے کہ میری نوکری سیدہ کو صدیقہ ماننے والوں سے ہے، سیدہ کے چوروں سے نہیں۔ آل محمد تمہیں سلامت و بادشاہ رکھے۔ کوشش کروں گا جتنی دیر بھی میں ممبر پہ ہوں، محو گفتگو ہوں، آپ کے اذہان عالیہ کے مطابق گفتگو کر سکوں۔ حضرات زیوکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، سرمستانہ میکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز و محور کعبہ سخن وہ ذات زیوکار ہے کہ جو پرکار عصمت امامت و ولایت ہے۔ کوشش آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ میرے ساتھ بولیں گے، میں پہلا جملہ کہوں گا، آپ کی ذہن زمین زرخیز ہو جائے گی اور میں معرفت کے 5، 12، 14 بیج بآسانی بو سکوں گا، کیونکہ ذاکر پڑھتا ہے سامعین کے ساتھ ساتھ، ذاکر پڑھتا نہیں، ذاکر کو پڑھایا جاتا ہے۔ میری اوقات نہیں کہ میں بیان کروں کہ سیدہ کی شان کیا ہے۔ اللہ زمین پہ آئے تو بتائے کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے، کیونکہ میری زبان ادنا ہے، جس کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ اولیاء ہے۔ اولیاء علی مذکر ہے، اولیاء مؤنث ہے۔ میں ذکر کرنے لگا ہوں اولیاء کا، میری زبان ادنا ہے، جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ اولیاء ہے۔ جتنی معرفت ہے بقدر معرفت بقدر ظرف، جہاں تک میرا ظرف ہے، جہاں تک میری معرفت ہے، استدائے عقل و عرفان، اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے میں شان سیدہ پہ صرف 2 4 تعارف پڑھوں گا، کیونکہ میری اوقات نہیں کہ میں فضائل پڑھوں۔ قرآن بولتا ہوتا تو پتہ چلتا کہ شان سیدہ کیا ہے۔ میں تعارف کا پہلا جملہ پڑھوں گا، اور اگر آپ کے مزاج میرے ساتھ ملے تو میں شان سیدہ پہ، تعارف سیدہ پہ 2 4 جملے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، ورنہ میں یہیں سے موضوع تبدیل کر لوں گا۔ پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ آل محمد میں سلامت بادشاہ رکھے۔ کیا بات ہے آپ کی، ابھی بھی کچھ چہروں پہ پریشانی ہے، حیرت نظر آ رہی ہے۔ اس ذکر میں حیرت بھی عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے حیرت عاجزی کی ہو، شک کی نہیں۔ حیرت عاجزی کی ہو وہ بھی عبادت، شک کی نہیں ہونی چاہیے۔ جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ زمین والے بھی، عرش والے بھی، وہاں والے بھی، یہاں والے بھی، دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں آسان کر دیتا ہوں، قرآن مجید حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان میں بیان کر رہا ہے کہ جناب زکریا 3 دن مزدوری ڈھونڈتے رہے، 3 دن مزدوری نہیں ملی، تیسرے دن خالی ہاتھ واپس ہو گئے۔ دیکھا مریم کے سامنے محراب میں کھانا پڑا ہوا تھا۔ جناب زکریا نے حیران ہو کے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ مریم نے کہا اس نے بھجوایا ہے، اس نے بھجوایا ہے۔ مجھے دونوں بطولوں میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہے، زہرا عرش پہ کھانے بھجوا کر بطول۔ ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں۔
बुजुर्गों ने अपनी जवानी वाला जोर लगाया, कुछ बंदे फिर भी खामोश हो गए। बोलने का और ना बोलने का मियार बता देता हूँ, अपनी जुबान से नहीं बल्कि दलीजे सैयदात से, अपनी रीश को नूर से भरने वाले सलमान की जुबान से। सलमान से किसी ने पूछा था, सलमान इतना बता बंदे को कितना बोलना चाहिए, कितना खामोश रहना चाहिए। सलमान ने जो जवाब दिया है, अगर आपके कल्ब में घर कर जाए फिर आपने बोलना है, फरमान अच्छा ना लगे फिर मैं बोलने के लिए कहता ही नहीं। सलमान से पूछा, सलमान इतना बता बंदे को कितना बोलना चाहिए, कितना खामोश रहना चाहिए। सलमान ने कहा बेहतर है बंदा सारी जिंदगी चुप ही रहे, बेहतर है बंदा सारी जिंदगी चुप ही रहे। अगर जिक्र बतूल के घर का शुरू हो जाए फिर बंदा सारी चुप ही ना हो, फिर बंदा सारी जिंदगी खामोश ही ना हो। अगर जिक्र बतूल के घर का शुरू हो जाए, दोनों जहां के फकीर भीख मांगने आए, उसे ज़हरा कहते हैं। मरियम अर्श से खाने मंगवा कर बतूल है, ज़हरा अर्श पे खाने भिजवा कर बतूल है। अगला जुमला कह देता हूँ, मरियम अर्श वालों के टुकड़ों पे पलती रही, ज़हरा अर्श वालों को अपने टुकड़ों पे पालती रही। जियो यार, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात। ज़हरा अर्श वालों को अपने टुकड़ों पे पालती रही। अगला जुमला मैं तारुफ कह देता हूँ, किसे कहते हैं ज़हरा। तारुफ के 2-4 जुमले पढ़ूंगा क्योंकि आज मुनासबत है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से, फिर कोशिश करूंगा 2-4 जुमले इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम पे पढ़ूंगा। मसाइब मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि आज आमद का दिन है, जश्न का दिन है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की आमद है, इस वजह से मसाइब में पढ़ूंगा नहीं। 2-4 जुमले फजीलत के सुनिएगा। बुजुर्गों तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। अगला जुमला तारुफ का, हक़ वकालत अदा कर सकते, तारुफ मैं नहीं करा सकता। किसे कहते हैं बतूल, किसे कहते हैं ज़हरा। ज़हरा उस बीबी का नाम है कि जिसकी औलाद आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाए, उसे कहते हैं ज़हरा। क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है। जिसकी औलाद आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद हो जाए, उसे कहते हैं ज़हरा। जिसकी दहलीज रसूल की सिदरतुल मुंतहा हो, उसे कहते हैं ज़हरा। जिसकी दहलीज रसूल की सिदरतुल मुंतहा हो, उसे कहते हैं ज़हरा। चेहरों पे परेशानी आ गई, रसूल की सिदरतुल मुंतहा, बात की है दलील दूंगा। जनाब सलमान से किसी ने पूछा, सलमान ये बता कि सिदरतुल मुंतहा क्या है, सिदरतुल मुंतहा क्या है। सलमान ने दलीज सैयदा की तरह इशारा किया, कहा यह है सिदरतुल मुंतहा, यह है सिदरतुल मुंतहा। बंदों ने कहा वाह सलमान वाह, तेरे क्या कहने, तू हमें पागल समझ रहा है, हमें दीवाना समझ रहा है। ये तो बतूल का दरवाजा है, ये तो मोहम्मद की बेटी का दरवाजा है, ये तो हसनैन की माँ का दरवाजा है, ये तो अली के हमसर का दरवाजा है। सिदरतुल मुंतहा तो वो है जहाँ पे जिब्रील के कहता था, अगर एक फुर भी आगे बढ़ा मेरे पर जल जाएंगे, एक फुर भी आगे बढ़ा मेरे पर जल जाएंगे। सलमान ने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा, हर बंदे की अपनी अपनी मार्फत की बात है, अपने अपने जज्ब की बात है। तुम उस सिदरा को जानते हो जहाँ पे जिब्रील रुकता है, मैं उस सिदरा को जानता हूँ जहाँ पे मोहम्मद रुकता। क्या बात है यार, तुम्हारी क्या बात है। जियो सदा जियो। तुम उस सिदरा को जानते हो जहाँ पे जिब्रील रुकता है, मैं उस सिदरा को जानता हूँ जहाँ पे मुस्तफा रुकते हैं। अगर इजाजत दो तो अगला जुमला पढ़ूं, लेकिन मुझे इसकी कीमत चाहिए। अगर कीमत दो अगला जुमला पढ़ता हूं, वरना यहीं से मौजू तब्दील कर दूंगी। अगर
اس کی قیمت مجھے چاہیے، قیمت بہت بڑی ہے۔ اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں فرق بتانے لگا ہوں، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے۔ اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں فرق اتنا ہے، وہاں پہ پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں۔ جیو یار، کیا بات ہے تمہاری، کیا بات۔ وہاں پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں۔ اگر تم نے اتنی قیمت دے دی، اگلا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، میرا دل تھا یہیں پہ ٹرن لینے کا، اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، وہ نار کی سدرہ ہے، یہ نور کی سدرہ ہے۔ کیا بات، یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے وہ نار کی سدرہ ہے، یہ نور کی سدرہ ہے۔ اگر اسی طرح قیمت دو تو اگلا جملہ کہوں، قیمت چاہیے جس کی تسبیح کے دانے گناہگار پر رحمان سے ملا دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ نہیں، آپ کی داد کم ہو گئی ہے، میں نے جملہ تو نیچے نہیں کہا، آپ کی داد کیوں کم ہو گئی؟ جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے ملا دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ کچھ بندے پریشان ہو گئے، اللہ سے گناہگار کو کیسے ملا دے؟ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے بات کرنا۔ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میں نے آپ کو 1 منٹ نہیں ضائع کیا، میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ استخارہ ہوتا ہے تسبیح پر، اور تسبیح منسوب ہے جناب سیدہ سے۔ پھر اگلا جملہ میں کہہ دیتا ہوں، طالب علم جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، کہ جس کی تسبیح گناہگار انسان کو بغیر وحی کے رحمان سے ملا دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ کیا بات ہے تمہاری، کیا بات ہے؟ بغیر وحی کے رحمان سے ملا دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ قیمت دو تو اسے وزنی جملہ کہتا ہوں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ یار کہاں پڑھوں گا؟ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ بندوں کے چہروں پہ پریشانی آ جاتی ہے کہ بطول کعبے سے زیادہ پاک ہو۔ میں مصطفیٰ کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا، جو بندہ مومن کی توہین کرے سمجھو اس نے ایک کعبے کی توہین کی ہے۔ جب مومن کعبے سے زیادہ پاک ہو سکتا ہے، بطول ہے۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ قیمت چاہیے، دلیل قرآن سے دینے لگا ہوں، دلیل قرآن سے دینے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے مجمع کو جگانے کے لیے میں تھوڑا بولنے کا اور معیار بتا دیتا ہوں، اور وہ بولنے کا معیار اب قرآن سے بتاؤں گا۔ پہلے سلمان سے بتایا، اب قرآن سے بتاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لیے ہوئے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جو آگ لگی ہے اس آگ کے اوپر جا رہا ہوں، اس آگ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے قطرے سے آگ بجھنی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ بجھنی کوئی نہیں ہے، لیکن جانا میں نے اسی آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا جل جائے گا، مر جائے گا۔ اس نے کہا جلتا ہوں جل جاؤں، مرتا ہوں مر جاؤں، لیکن جانا اسی آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا جب تجھے پتہ ہے کہ تیرے قطرے سے آگ بجھنی کوئی نہیں ہے، پھر جا کے کرے گا کیا؟ پرندے نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ پرندے نے کہا پتہ مجھے بھی ہے بجھنی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ پانی کے قطرہ اس آگ کے اوپر پھینک کر اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ تھا، نمرودیوں کے ساتھ نہیں تھا۔ میرا بھائی جب تو جہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ ہوا کرتا ہے، تیرے کاندھے پہ بیٹھے یہ فرشتہ لکھنے
پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق بطول سے تھا، فتح چوروں سے نہیں تھا۔ جیو جیو، کیا بات ہے تمہاری، آل محمد تمہیں سلامت رکھے، کیا بات ہے تمہاری، کیا بات، میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اب قرآن سے دلیل دوں، میں قیمت داد اور دعا کی مانگ رہا ہوں، پیسوں کی نہیں۔ اگر زبان بولنے کے لیے کہے، دل بولنے کے لیے کہے تو بولنا ہے، نہ کہے تو نہیں بولنا۔ اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب تو بتا کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھ لیں گے بطول کتنی پاک ہے۔ میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا، اللہ کا قرآن بتا کعبہ کتنا پاک ہے۔ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اے ابراہیم طہر بیتی، اے ابراہیم میرے گھر کو تم پاک رکھ، اے ابراہیم میرے گھر کو تم پاک رکھ، اے ابراہیم میرے گھر کو تم پاک رکھ۔ اب کعبہ گھر خدا کا ہے، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی ہے۔ اسی سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کا قرآن تو ہی بتا دے بطول کتنی پاک ہے۔ اب خدا کا لہجہ بدل گیا، خدا کے تیور ہی بدل گئے، خدا کا انداز ہی بدل گیا۔ اب خدا کہہ رہا ہے، انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں، کعبے کو ابراہیم پاک رکھے گا، بطول کو اللہ پاک رکھے گا۔ اب کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی رب جلیل میں طاقت۔ آل محمد میں سلامت رکھے۔ اب کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی رب جلیل میں طاقت ہے۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اور کسے کہتے ہیں بطول؟ اگلا جملہ کہتا ہوں، میرا دل ہے کہ پہلے زور لگا کے کہا ہے، جملہ دھیرے سے کہتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے زور کی قیمت دے رہے ہو یا میرے لفظوں کی قیمت دے رہے ہو۔ پتہ تو دھیرے بعد میں پتہ چلے گا کہ کس چیز کی قیمت دے رہے ہو۔ میں اگلا بالکل ہی دھیری، میری طرح توجہ کیجئے گا، دھیری آواز میں جملہ کہوں گا۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ جس ذات کا اسوہ کامل، میری طرح توجہ کیجئے گا، محنت جس ذات کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت سے بے نیاز کر دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کی ذات کا اسوہ کامل 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت سے قیامت تک کی مستورات کو بے نیاز کر دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ چلو آج موضوع ہے، انہوں نے کہا جشن امام علی بھی پڑھیں، اب یہاں پہ میرا دل تھا امام رضا پڑھوں، چلو اور آسان کر دیتا ہوں، دونوں کے ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ علی کا وہ علی بیٹا ہے، یہ وہ علی کا وہ علی بیٹا ہے جو صرف نام میں نہیں کردار میں بھی علی ہے، جو صرف نام میں بھی نہیں کردار میں بھی علی ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سب سے پہلا ہادی زمین پہ بھیجا وہ تھا حضرت آدم۔ ہدایت کرنی تھی زمین والوں کے لیے، ہادی تھا زمین والوں کے لیے، ہدایت کرنی تھی زمین والوں کو۔ اللہ نے اعلان عرش پہ کر دیا، اللہ نے اعلان عرش پہ کر دیا، ہدایت زمین والوں کے لیے کرنی تھی، اعلان عرش پہ کر دیا۔ چلو گوجرا کی دھرتی پہ اگر جملہ کھول کے بیان کرنا ہی پڑ رہا ہے تو کر دیتا ہوں۔ میرا دل تھا کہ جملہ کھول کے بیان نہ کروں، ہدایت کرنی تھی فرش والوں کو، سجدہ کروا دیا عرش والوں سے۔ کیا بات ہے تمہاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سجا جیو۔
یا رسول اللہ علی ہدایت کرنی تھی زمین والوں کو، سجدہ کروا دیا عرش والوں سے۔ میں نے کہا میرے اللہ، ہادی تھا زمین والوں کا، سجدہ آسمان والوں سے کیوں کروا دیا؟ آواز قدرت آئی، آج پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں، جو اصول آج چلے گا یہی اصول قیامت تک چلے گا، جو قانون آج بنے گا یہی قانون قیامت تک چلے گا، یہی قانون آج بنایا ہے یہی قانون قیامت تک چلے گا۔ اگر اسے زمین پہ خلیفہ بناتا، زمین پہ بھیج کے پھر تجھے تعظیم کرواتا، بندوں سے تعظیم کروا کے میں خلیفہ بنواتا، تو پھر قیامت تک کے لیے جسے بندے خلیفہ بنا دیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا، جسے ووٹیں دے دیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا، جسے چن لیتے وہ بھی خلیفہ ہو جاتا، جسے صحیفہ میں چن لیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا۔ اللہ نے کہا میں نے سجدہ اس لیے کروایا ہے کہ میں نے کائنات کو بنا دیا ہے، میں نے قانون یہ بنایا ہے کہ میرے خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنتے، فرشتوں کے سجدوں سے بنتے۔ جیو یار جیو، تمہاری کیا بات؟ میرے خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنتے، سجدوں سے بنتے ہیں۔ اللہ نے کہا آپ اگر میرے خلیفہ دیکھنے ہو، یہ نہیں دیکھنا اجماعی امت کس کے پاس ہے، یہ نہیں دیکھنا اجماعی امت کس کے پاس ہے، یہ نہیں دیکھنا ووٹیں کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا ہے فرشتے کس کے در پہ جھکتے۔ جیو یا یہ دیکھنا ہے فرشتے کس کے در پہ جھکتے ہیں، کیونکہ میرے خلیفہ ووٹوں سے نہیں سجدوں سے بنتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میرے اللہ، ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ تیرے خلیفہ ووٹوں سے بنتے نہیں بنتے، فرشتوں کے سجدوں سے بنتے۔ اچھا میرے اللہ، اسے تو نے لانتی کیوں بنا دیا؟ میرے اللہ صاحب نے جو سجدہ کیا تھا قرآن میں ہے، سورہ صفات کی آیت نمبر 72 ہے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا۔ ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فوراً اگلی آیت میں کہا نکل جا، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ میرے اللہ، تو نے قرآن میں کہا ہے بندہ گناہگار ہو، خطا کار ہو، گناہ کر، پھر میرے دروازے پہ آ، میں معافی دے دیتا ہوں۔ جو بھی میرے دروازے پہ آتا ہے میں معافی دے دیتا ہوں۔ تو غفور و ذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے۔ میرے اللہ، بندہ گناہگار ہو، تیرے دروازے پہ معافی کی امید لے کے آ جاتا ہے، تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ میرے اللہ، اس نے تجھے بڑے لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، 1000 سال کا اس نے تجھے سجدہ کیا ہے۔ میرے اللہ، ایک منٹ کی بھی آپ نے مہلت نہیں دی، ایک منٹ میں کہہ دیا نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ میرے اللہ، اسے کوئی مہلت دے دیتا، اسے معاف کر دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو واپس پلٹ آئے، تجھے واپس ہی معافی دینی پڑ جائے۔ اللہ نے کہا آج مجھے پہلے بھی بتایا ہے، آج پہلا خلیفہ ہے، جتنے اصول آج بناؤں گا یہی اصول قیامت تک کے لیے بناؤں گا۔ جو بھی میرے خلیفہ کی تعظیم کرے گا اسے چھوڑ دوں گا، جو بھی میرے خلیفہ کا انکار کرے گا اس کے گلے پہ لعنت کا ٹوک ڈال کے دنیا کو بتا دوں گا کہ جو بھی پہلے خلیفہ کا منکر ہوتا ہے میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، جو علی کا منکر ہوگا اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ آل محمد میں سلامت رکھے۔ اللہ نے کہا جب صفی اللہ کے منکر کو مہلت نہیں، پھر علی ولی اللہ کے منکر کو غیر سے مہلت دے سکتا۔ اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا زمین پہ، اور یہ خلافت چلتی چلتی جناب مصطفیٰ تک پہنچی۔ میں نے موضوع امام رضا تک پہنچنا ہے، لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا، جہاں پہ آپ نے ساتھ چھوڑنا ہے میں نے منبر چھوڑ دیا۔ رسول نے اعلان نبوت کیا، پہلی خلافت نے، پہلی حجت نے، 14 میں سے پہلی حجت نے
اعلان کیا یا کفار نے لالچ دینا چاہا؟ کفار نے کیا کہا؟ جناب ابو طالب ہم تیرے بھتیجے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے بھتیجے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ علیحدگی میں لے گئے، کہا اے عبداللہ کے بیٹے تو ایسے کر کہ یہ جو تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، یہ نبوت کا دعویٰ چھوڑ دے، ویسے بھی تو نے جو خدا بنایا ہے نا اسے ماننے میں ہمیں کوئی انکار نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، توجہ ہوگی نتیجہ بہت قیمتی ملے گا، اسے ماننے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں۔ آپ اسے کہتے ہیں مان لیتے ہیں، ویسے بھی ہم 360 خداؤں کو پہلے ہی مان رہے ہیں، جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں تیرا بھی ایک مان لیں گے، اور تیرے خدا کو ماننا ہمارے لیے آسان ہے، تیرا خدا تو نظر بھی نہیں آتا، تیرا خدا تو نظر بھی نہیں آتا، تیرا خدا ماننا ہمارے لیے آسان ہے۔ رسول نے کہا اچھا پھر جھگڑا کس بات کا؟ انہوں نے کہا ہاں جھگڑا بتا دے، جھگڑا کس بات کا؟ انہوں نے کہا جھگڑا اس بات کا ہے اپنا ایک منوا ہمارے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کرے، اپنا منوا ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کرے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کرے۔ اگر آپ اتنا ہی گمسم ہو گئے ہیں، جملہ تو میں نے بند کر کے دیا تھا، میں جملہ کھول کے دے دیتا ہوں۔ کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا اپنا سچا منوا ہمارے جھوٹوں پہ لعنت لگا۔ یہ کافروں کی پرانی عادت ہے، اپنا سچا منوانے کے لیے، اپنا جھوٹا منوانے کے لیے کہتا اپنا سچا منوا ہمارے جھوٹوں پہ لعنت نہ کر۔ رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ اسلام یاد کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ رسول نے کہا تھا اگر تم ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ، کسی نے نہیں پڑھا، اب تک بڑھایا جاتا ہے، ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی نبوت سے واپس نہیں ہٹوں گا۔ اب انہوں نے سوچا یوں تو یہ لالچ میں نہیں آ رہا، انہوں نے اگلا لالچ دینا چاہا۔ لالچ کیا تھا؟ 14 میں سے پہلی حجت تو پہلا لالچ، ہم تجھے غیر مشروع طور پر عرب کی بادشاہت بھی دیتے ہیں، ایک امیر گھر سے رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں، یہیں سے میں نے چلے جانا ہے امام رضا تک، حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں۔ اب جو بندے ذہنی طور پہ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ تو مجھ سے بھی پہلے پہنچ جائیں گے۔ رسول سے کہا رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں۔ رسول نے کہا نہ میں رشتہ لیتا ہوں نہ تمہاری حکومت لیتا ہوں۔ یہ حکومت چلتی چلتی علی کے سامنے آ گئی۔ علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنیاں، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی، تمہاری یہ حکومت ہے میرے سامنے بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر ہے۔ یہ حکومت چلتی چلتی حسن کے سامنے آ گئی۔ حسن نے منہ پھیر کے کہا تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتے ہیں؟ تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے؟ یہ حکومت چلتی چلتی حسین کے سامنے دھمکی بن کے آ گئی۔ حسین نے کربلا کے میدان میں 72 سے 9 لاکھ کو شکست دے دی۔ یہی چلتی چلتی روٹی بن کے سجاد کے سامنے آ گئی۔ سجاد نے کڑیاں پہن کے شام کے بازار میں رول کے مار دی۔ یہی حکومت چلتی چلتی باقر کے سامنے آ گئی۔ باقر نے کام سینے میں شکست دے کے رکھ دی۔ یہی حکومت چلتی چلتی جہالت بن کے جعفر صادق کے سامنے آ گئی۔ جعفر صادق نے خودموں کے ساتھ اڑا دیا۔ یہ حکومت چلتی چلتی موسیٰ کاظم کے سامنے آ گئے۔ موسیٰ کاظم نے حکمت عملی کو تبدیل کر دیا۔ یہ اب دور آ گیا رضا کا، وہی کافر، وہی پرانے کافر، وہی مکے والے کافروں کا مزاج آ کے کہتے ہیں رضا حکومت بھی لینا رشتہ بھی لے، حکومت بھی لے رشتہ بھی لے۔
اب یہاں پہ ایک اکثر سوال ہوتا ہے کہ اگر مامون رشید ظالم تھا تو امام نے اس کی ولی عہد کیوں قبول کی؟ ولی عہد کیوں قبول کی؟ اگر یہاں پہ سوال کا میں بالکل مختصر جواب دیتا ہوں، اگر یہاں پہ جس بندے کا ذہن ہے کہ ولی عہدی قبول کیوں کی، اللہ نے عزیز مصر کے لیے یوسف کو ولی عہد کیوں بنایا تھا؟ اب یہاں پہ ایک حکمت عملی تھی. حکمت عملی کیا تھی؟ امام نے کیوں ولی عہدی قبول کی؟ کیونکہ مدینے میں امام پر تھی پابندی، وہاں پہ ملنے پہ پابندی تھی، یہاں ولی عہد بنایا جا رہا ہے. وجہ کیا؟ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، امام سے محبت کی وجہ سے نہیں، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی وجہ سے. اچھا اب امام ولی عہد بن گئے، ولی عہد بنے پہلے دن امام دربار میں پہنچے. اب مامون نے قریب آ کے کہا، جملے میں نے دھیرے سے کہنے زور بہت لگا لیا، پتہ نہیں آپ جملے کہ اب ایسا جملہ پڑھنے کی آپ قیمت بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے، مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے. قریب آ کے کہتا ہے، مولا امام رضا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیعت کروائی جائے. امام نے کہا کروائیں. اس نے کہا مولا یہ سارے اکٹھے ہیں، دربار بھرا ہوا ہے، آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بیعت کرے گا. امام نے یوں اس کی طرح دیکھا، تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کرتی. تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کرتی. مولا تو بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا ایسے نہیں، ایسے ہوگی، ایسے نہیں، ایسے ہوگے. اس نے کہا مولا واہ مولا، ہم تو ایسے ہی کرواتے ہیں، ہمارے سارے جتنے بڑے گزرے ہیں سب نے ایسے ہی کروائی ہے، آپ کیوں ایسے کرواتے ہیں؟ ایسے کیوں نہیں کرواتے؟ ایسے ہی بیعت کروانی ہے، ایسے بھی بیعت کروانی ہے، ایسے بھی بیعت ہی کروانی ہے. اگر فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ والی بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی اور یہ والی غدیر سے شروع. یہ سقیفہ سے شروع، یہ غدیر سے شروع. مولا آپ ہر بات میں اپنی فضیلت کہیں سے نکال لیتے ہیں. اب یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ والی بیعت نہیں ہوتی، یہ والی بیعت ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا یہ حکم الہی ہے، یہ انکار الہی ہے. اس نے کہا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ امام نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. اب بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی، پہلا دن گزرا. اب امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اب سیاسی معاملات تو سنبھالے گا، سیاسی معاملات تیرے حوالے، تو حکومت کر، جو مرضی کر، فوجیں بیچو کر، سیاست میں میں نہیں آؤں گا، دین کے معاملوں میں تو نہیں آئے گا. سیاست میں میں نہیں آؤں گا، دین کا فتویٰ تو نے نہیں دینا. اب چلنا شروع. 2-3 دن گزرے، جو چاند بننے مامور شہدی کے پاس ہے. مامور شہید اکیلا بیٹھے، بہت تنگ، سپاہیوں سے پریشان کہ جب سے میں نے ولی عہد بنایا لوگ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، امام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب اس نے مولوی خریدنے شروع کر دیا. بندے کہا مامور رشید ہاں کیا ہوا ہے؟ کہا تم ہے خلیفۃ المسلمین، تجھے چاہیے کہ جب لوگوں پہ مشکل آئے ان کا ساتھ دے. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا قحط پڑ گیا ہے، بارش کروا. قحط پڑ گیا ہے، بارش کروا. پہلے وہ جلا بھنا تھا ان معاملات سے کہ لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں. اب اس نے غصے میں کہا لفظ وہی پڑھوں گا جو تعریف میں ہے، اپنے سے نہیں. اس نے کہا میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، میں قدرت کے معاملات میں
ٹانگ نہیں لاتا، دخل اندازی نہیں کرتے، جاؤ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بندے مایوس واپس آ گئے. ابھی وہ بندے دربار سے نکلے نہیں یا امام دربار میں داخل ہوئے. امام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کیا سوال تھا؟ کم مولا وہ بارش نہیں ہو رہی تھی نا، تو ماموں رشید سے کہا بارش برسا. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا. امام نے فرمایا واپس آؤ، واپس آؤ. بندے واپس پلٹنا شروع ہوئے. ماموں رشید تخت پہ بیٹھ کے کہتا اے رضا کیا تو کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا تو کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اچھا تو پھر بارش برسائیں. امام نے فرمایا ایسے نہیں، ایسے نہیں. تو کیسے؟ امام نے فرمایا میدان سجا، میدان سجا، میں دعا کروں گا بارش ہو جائے گی، تو یہیں پہ برسا دے. امام نے فرمایا نہیں، یہاں پہ برسائی. آپ کہیں گے امام کے کہنے پہ آئی نہیں. میدان سجوا پھر آئے گی بارش. سرکاری منادی سے کہ منادی کر، اعلان کر کہ کل امام رضا بارش برسوائیں گے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہیں پہ بارش برسوا دیتے، میدان کیوں مقرر کیا؟ امام نے فرمایا ہر علی کو کوئی نہ کوئی غدیر چاہیے. ہر علی کو کوئی نہ کوئی غدیر. غدیر کا جملہ سناؤں. جب رسول واپس آ رہے تھے مقام غدیر پہ پہنچے، فوراً اللہ نے آیت نازل کی اے رسول پہنچا دے وہ پیغام جو میں نے تجھ تک پہنچایا تھا. اگر یہ نہ کیا، رسالت کا کچھ نہیں کیا، سارے رک گئے. جو یہاں جا رہے تھے واپس آ گئے، یہاں جا رہے تھے واپس، کیونکہ یہاں سے رستے جدا ہو رہے تھے. ہم بھی یہیں پہ ہوتے تھے، زم بھی یہیں پہ ہوتے تھے، سب کچھ یہیں پہ ہوتا تھا. سارے واپس آ گئے. اب کیا ہوا؟ کچھ لوگ جھاڑیوں کی اوٹ میں لگ گئے، جھاڑیوں کی اوٹ میں لگ گئے. اللہ نے فوراً بھیجے جبرائیل، اے مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے جھاڑیاں کٹوا دے، جھاڑیاں کٹوا دے. کیوں یا الہی؟ اللہ کی آواز ہے اس لیے کیونکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے جھاڑی کا سایہ تھا، میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے علی کو دیکھا نہیں. آئے ہائے 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 ہائے، جھاڑی کا سایہ تھا، میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے علی کو دیکھا نہیں. جھاڑیاں کٹ گئی. پھر جبرائیل آیا، اللہ کہہ رہے یہ ٹیلے سیدھے کروا دیں. میرے اللہ اب کیوں؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے سامنے ٹیلا اونچا تھا، میں نے علی کو دیکھا نہیں. ٹیلے برابر ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ریت تو تھا نہیں، توجہ میری طرف کیجیے گا. ریت تھی نہیں، تانبا بن چکی تھی، اتنی گرمی تھی. اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں بچانے کے لیے سر سے پگڑیاں اتاری. اگلی بات کا تعلق سننے سے کم ہے، دیکھنے سے زیادہ ہے. پگڑیاں نیچے آئی، یوں کھڑے ہیں. پھر جبرائیل آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاؤں سے پگڑیاں نکلوا لیں. پگڑیاں نکل گئی. اب ریت گرم تھی. اب حاجیوں کا کام کیا تھا؟ پگڑیاں سر پہ آ گئی، پاؤں نیچے تھے، ایک پاؤں اٹھاتے تھے، ایک رکھتے تھے، ایک اٹھاتے تھے، ایک رکھتے تھے، ایک اٹھاتے تھے، ایک رکھتے تھے. جملہ کہنے لگا ہوں اسی کو کلندر کی دماغ کہتے ہیں. اسی کو کلندر کی دماغ. کہاں پہ پہنچے تھے؟ ہر علی کو کوئی نہ کوئی غدیر چاہیے. غدیر سج گیا.
پہنچے، اعلان ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، پریشان۔ اب صرف انسان ہی پریشان ہے، حیوان بھی پریشان ہے، پرندے پریشان، زمین تپ رہی ہے، دانا زمین کے سینہ چیر کے بہرانے کی ہر وقت کوشش کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زمین تپ رہی ہے، سوکھ چکی ہے زمین، لوگوں کے چہرے پریشان ہیں۔ اب امام کے گھر کی طرف نگاہیں، امام گھر سے نکلے، سر پہ رسول والا امامہ، کندھے پہ رسول والی بام، کندھے پہ ابو طالب والی چادر، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو حمائل کیے ہوئے، چہرے پہ حسن کا حسن سجائے ہوئے، ہاتھوں آنکھوں میں حسین کی کریمی لیے ہوئے، ماتھے پہ سجاد کے سجدوں کے نشان، ہاتھوں میں سینے میں باقر کا علم، ہاتھوں میں کاظم کی قضاوت لیے ہوئے میدان میں آئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب امام آگے ہیں، لوگوں کو امید لگ گئی ہم سے راب ہو جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہر کوئی امام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام نے یوں ہاتھ بلند کیے، یوں ہاتھ بلند کیے، تلیاں یوں آسمان کی طرف۔ زور تو نہیں لگانے دو گے جملے؟ اگر زور لگانے دو گے پھر میں زور لگاؤں گا، اگر قیمت آسان لفظوں پہ دے دو، مشکل میں نہ جانے دو، آسان لفظ۔ یوں ہاتھ بلند کیے، کہا بار الہ تجھے میری امامت کا واسطہ، جیو جیو جیو، کیا بات ہے یار، تمہاری کیا بات ہے، سدا سلامت رکھو۔ بار الہ تجھے میری امامت کا واسطہ، اتنا کہنا تھا۔ یا طریق کہتی ہے ان دو انگلیوں کے ساتھ امام نے یوں بادلوں کو چلانا شروع کیا، بادل چلتے چلتے قوم کے سر پر آئے، امام نے یوں ہاتھوں کو نیچے کیا، ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ بارش کا ہونا شروع ہو گیا، بندے خوش ہو گئے، چرند خوش ہو گئے، پرند خوش ہو گئے، حیوان خوش ہو گئے، زمین پر سادگی سے دیکھ گئے، زمین خوش ہو گئی، جس کو جتنا چاہیے تھا اس نے اتنا لے لیا، حیوانوں کو جتنا چاہیے تھا حیوانوں نے لے لیا، انسانوں کو جتنا چاہیے تھا انسانوں نے لے لیا، پرندوں کو جتنا چاہیے تھا پرندوں نے لے لیا، فصلوں کو جتنا چاہیے تھا فصلوں نے لے لیا، زمین کو جتنا پانی چاہیے تھا زمین نے لے لیا۔ کیا امام نے فرمایا اے میرے اللہ انہیں اتنی بارش دینا جتنی یہ برداشت کر سکے؟ اتنی بارش برسانا جتنی یہ برداشت کر سکے۔ اگر امام یہ جملے نہ کہتے بارش اب تک ہوتی، جتنی یہ برداشت کر سکے۔ امام چلنے لگے، ہر بندے کے زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، واہ یا رضا، واہ یا رضا، واہ بطول کا بیٹا، واہ علی کا بیٹا، واہ علی کا بیٹا۔ اس امام سے پہلے مامون رشید کا ایک وزیر تھا، وہ دوڑ کے دربار میں کہا مامون رشید تیری حکومت گئی، تیری حکومت گئی۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا بارش ہو گئی۔ کس نے برسائی؟ امام رضا نے دعا کی تھی۔ اس نے کہا کیا کہہ کے برسائی؟ کہا اس نے کہا تھا اے بار الہ تجھے میری امامت کا واسطہ بارش دے۔ تو مولوی خرید رہا تھا، یہاں لوگوں نے مولا کے اختیار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، تو کتابوں سے ختم کر رہا تھا، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب تیری حکومت گئی، تیرا تخت گیا، اب وہ پریشان بیٹھا، سہما ہوا، پریشان تھا۔ امام دربار میں آیا، امام نے کہا مامون رشید کیا ہوا؟ کہا واہ یا رضا تو بھی عجب بندہ ہے، یہاں کہہ کے گیا تھا کہ ہم جو چاہیں کر لیتے ہیں، وہاں پہ دعا مانگی کہ میری امامت کا واسطہ۔ اگر دعا مانگ کے بارش لینی تھی وہ تو میں بھی مانگ سکتا تھا، اگر
دعا مانگ کے لینی تھی وہ تو یہ بھی مانگ سکتے تھے، دعا مانگ کے بارش لینی تھی وہ ہم سب کر سکتے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ جو ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں پہ دعا کیوں مانگی؟ اگر دعا سے لینا تھا تو پھر یہ دعا مانگنے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ ہم سب کر لیتے۔ پورے دربار میں توجہ میری طرف کیجیے گا، پورے دربار میں امام کے چہرے کی طرح دیکھا، سوال تو ٹھیک کیا ہے، امام نے کہا تھا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بزرگوں توجہ میری طرف کیجیے گا، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جملے پہ پورا مجمع مٹ کے بولے، جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ دعا مانگی ہے، ہر بندے کا چہرہ اب امام رضا کی طرف ہے۔ دیکھو کہ امام رضا جواب کیا دیتے ہیں۔ امام نے جو پورے دربار میں دیکھا، پورے دربار میں دیکھنے کے بعد ایک قلین پہ دھاگے کے ساتھ ایک شیر کی سر کے ساتھ تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے انگلی کا اشارہ کیا، جیسے انگلی کا اشارہ کرنا تھا شیر زندگی آیا، پورے دربار میں دوڑا شیر، یا امام رشید تخت کی آخری چوٹی پہ جا کے بیٹھا، اے امام رضا یہ کیا کر دیا؟ امام نے فرمایا ہم جو چاہے گا